پھر اسی طرح اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اخلاق میں سب سے اچھے. اسامہ بن شریح کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں میں پرندے بیٹھے، اتنے خاموش، ہم میں سے کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا کہ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا پوچھا سوال انہوں نے کہ اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا محبوب کون ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، لیکن اپنا اخلاق اچھا نہیں کرتے، تو کیسے پیارے بنیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. یہ ہے بہترین کام کرنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ. اگر ان لوگوں کے اخلاق ختم ہو جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی جن قوموں کے، جن نیشنز کے اخلاق ختم ہو جائیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ امتیں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک ان کے اخلاق باقی رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے آج کے دور میں بھی ترقی کا راز صرف ٹیکنالوجی نہیں ہوتا، ترقی کے لیے اچھا اخلاق بھی چاہیے ہوتا ہے، اچھے مینرز چاہیے ہوتے ہیں، سیلف ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. وہ گھرانے کتنے خوشحال ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ ملک کتنے خوشحال ہو جاتے ہیں جن کے رہنے والوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ دنیا کی ترقی بلکہ آخرت کی ترقی بھی. اگلی حدیث دیکھیے. ان ابی الدرداء قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی. یعنی قیامت کے دن جب آپ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو جب آپ کا اچھا اخلاق رکھا جائے گا تو پیمانہ جھک جائے گا. یعنی اس سے پہلے کوئی چیز اتنی بھاری نہیں تھی، لیکن اچھے اخلاق کو رکھتے ہی آپ کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی نفلی روزے جو بہت رکھے تو ویسے اس کا اخلاق کوئی خاص نہ ہو، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو روزے تو نہیں رکھتا مگر ہر وقت دوسروں کی خدمت میں رہتا ہے. اسی طرح ایک شخص تہجد پڑھتا ہے مگر سخت بد اخلاق ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے مگر کسی کو دکھ نہیں دیتا. یاد رکھیے نیکی کا کام کر کے، دین کا کام کر کے، دین کی تبلیغ کر کے، لوگوں کو دین پڑھا کے ہمیں بد اخلاق ہونے کی اتھارٹی نہیں مل جاتی. کچھ لوگوں کو جب تھوڑا سا دین آ جاتا ہے یا دوسروں کو پڑھانے لگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ناروا سختی کرنے لگتے ہیں، روب جھاڑنے لگتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، غلطی بتاتے ہوئے سختی کرتے ہیں، بات بات پہ ٹوکتے ہیں. یاد رکھیے اس سے آپ اچھے استاد کبھی بھی نہیں بن سکتے، اچھے مسلم کبھی بھی نہیں بن سکتے. اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ ہم یہ جو اچھی باتیں کریں ان کا ہمیں آخرت میں بھی اجر ملے اور دنیا میں بھی رتبے بلند ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ نے آپ کو یاد دہانی کرانے والا، نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا. آپ کو داروغہ نہیں بنایا، نہیں پولیس مین نہیں بنایا آپ کو کہ ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہو جائیں کھڑے ہو کے قانون لے کے. نہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کریں اور چل پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. قیامت کے دن آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارے
اور میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے. آپ دیکھیے قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک قریب کیا چاہے گا کہ سب سے زیادہ قریب کس سے ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہاں جگہ اس کو ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بد اخلاق لوگ آپ کے قریب نہیں جا سکیں گے. فکر کی بات ہے، دنیا میں تو 1400 سال بعد آئے، دیکھ نہیں پائے، تو وہاں بھی کیا دور سے ہی دیکھیں گے؟ قریب سے دیکھنا کس کو نصیب ہوگا؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کی بات میں نرمی ہے، جو دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، جو کسی کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، جو صبر کر سکتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، جس کے اندر لالچ نہیں ہوتی، جو دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. آپ نے فرمایا 4 خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی گفتگو، نمبر 3 اچھا اخلاق، اور نمبر 4 کھانے میں پاکیزگی، طیب و حلال. اور یاد رکھیے کہ نیکی اچھے اخلاق ہی کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اگلی حدیث دیکھیے نمبر 5، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی، اچھا چال چلن، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. تو ان 2 چیزوں کا نہ ہونا کسی انسان کے اندر بڑی خطرناک بات ہے کہ دین کی بات بھی سمجھ کوئی نہیں، نہ پڑھا نہ سمجھا نہ کوشش کی، اور اوپر سے اخلاق بھی اچھا نہیں. کہاں پہنچائے گا انسان کو اس کا یہ طرز عمل؟ کیا کمایا اس نے دنیا میں بھی مشکلات ہی مشکلات اور آخرت میں بھی مشکلات ہی مشکلات. تو مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ان دونوں صفات کو اپنائے. کون سی 2؟ دین کی سمجھ اور اچھا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مجھ سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرنا، فضول گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر کرنا. اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان سے ملیں آپ رو کے ہی اٹھیں گے، تکلیف ہی اٹھائیں گے، تو پھر انسان ان سے دور رہ کے زیادہ سکھی رہتا ہے. لیکن اس شخص کی پھر بدقسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ لوگ اسے چھوڑ دیں کیونکہ وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مومن کے لیے سب سے زیادہ مذمت کی چیز برا اخلاق، فحش کلامی. اگلی حدیث دیکھیے عن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. زمین پر ہو، مارس میں چلے جاؤ، مون پہ اپنی جگہ بنا لو، لیکن اللہ کا ڈر ساتھ رہے. کہیں بھی کوئی غلط کام نہ کرنا کہ کوئی انسان نہیں دیکھنا چلو یہاں ڈنڈی مار لیں، نہیں، اللہ دیکھتا ہے. اور برائی کے پیچھے نیکی کر لو تو برائی مٹ جائے گی، نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب اس کو لے کے بیٹھ نہ جائیں، اب فوراً نیکی کرنے کا سوچیں. کوئی صدقہ کر دیں کفارے کے لیے، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، استغفار کی تسبیح کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن اس کو مٹائیں اپنے اعمال نامے سے. یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا کر دیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، سوری کر لیں، اس کو پیار کر لیں، اس کو کچھ دے دلا دیں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اب مائیں بعض اوقات بچوں کو مارتی ہیں تو پھر وہ بچے بڑے انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں دنیا میں. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تو سزا دی آپ نے، لیکن سارا وقت نہیں. مان جائیں جب وہ منانے آئے تو کس ٹائم میں گلے لگانے بات ختم کریں، جھگڑوں کو لمبا نہیں کریں.
اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب آپ دیکھیں اس میں 3 پہلو ہیں. ایک ہے ہمارے رب سے تعلق، تو اس میں کیا چیز چاہیے؟ تقوی. دوسرا ہے ہمارا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ، کہ جہاں غلطی ہو اور گلٹی کانشیس ہو فوراً اس کو دھو دیں. اور تیسرا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ، اس میں اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھے مینرز. پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ بتائیے. ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ. لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے برابر جو ہے رشتے، جیسے ساس سسر یا استاد یا پھر ستیلی ماں باپ یا خالہ ماموں چچا، وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے. دادا دادی نانا نانی تو ہے ہی. ہم سب کو دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہم ان سے بات کیسے کرتے ہیں، ان کا خیال کتنا رکھتے ہیں، بزرگوں کا کتنا خیال ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر زندگی رہی تو ہم میں سے ہر ایک نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، تو انسان کے سامنے وہی آتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ زیادتی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. اس لیے اس پر خاص طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے. ماں باپ زندہ ہو تو ان سے بھی سوری کرنا چاہیے، ان کو خوش کر دینا چاہیے. اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش کی خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادانی میں بہت ستایا، تو مجھے معاف کر دے، ان پہ اپنی رحمت کر دے، تاکہ یہ کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے. تو سب سے اچھا اخلاق ان کے ساتھ. ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ میں ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں. فرمایا کہ تم اللہ سے اس کا اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا والدین کی طرف جاؤ، دونوں سے اچھا سلوک کرو، بڑی بڑی نیکیوں کا اجر مل جائے گا. دوسرے نمبر پر گھر والوں سے اچھا سلوک. آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا نبھا، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے ہر وہ کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو، یعنی اچھا سلوک، وہ ان پہ صدقہ ہے، نیکی لکھی جاتی ہے اس. حتیٰ کہ بیوی کو پانی پلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، صرف گھر میں لانے کا نہیں. اگر وہ پیاسی ہے یا اس نے مانگ لیا ہے یا کچھ، یا اپنے لیے لا رہے ہیں اس کے لیے بھی لا کے رکھ دیں. ویسے تو یہ بیویوں کا کام بتایا جاتا ہے، معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن جیسے رات کو پانی رکھنا کس کا کام ہے؟ چاہے اس میں 10 کام ہے ابھی کچن میں، لیکن جب وہ 10 سے فارغ ہوگی تو اسی نے پانی رکھنا ہے، ہسبینڈ کو ٹی وی دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا بھر کے حالات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. گھر والوں کی کیا بیت رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا بھر کی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کے بچوں میں کیا گزر رہی ہے، وہ کس نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں. اس رویے کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری امیڈیٹ فیملی کا حق ہم پر پہلے ہے، زیادہ ہے. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت جب شوہر کو پانی پلاتی وہ تو بیچاری پلاتی ہے، کھانے کی ٹیبل پہ بھی اس نے بھر کے رکھنا ہے، جہاں بھی ساتھ اگر دینا تو وہ بھی اس نے بوٹل نکال کے دینی ہے. یہاں مرد کو کہا گیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے جو شاید وہ اپنے مزاج کے خلاف سمجھے تو اس پر بھی اجر ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کے میں اپنی بیوی کی طرف اٹھا اور اسے پانی پلایا اور اس کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی اس لیے تمہیں پانی پلا رہی. تو وہ ایک انا بھی ہوتی ہے. خیر صحابی میں تو میں نہیں کہتی کہ یہ ایسی کوئی چیز تھی، لیکن ایک انسان ہے ہم سب، تو وہ پھر جسٹیفیکیشن دینی ہوتی کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. اسی طرح کھانا کھلانا، اور یہ صرف باہر والوں یا غریبوں یا کسی آرفنیج میں کھانا کھلانا ہی نیکی نہیں، گھر والوں کے لیے پکانا بھی نیکی ہے. کیونکہ خواتین اکثر فرسٹریٹ ہوتی ہیں کہ ہم ہی کیوں پکائیں، تو اس کو نیکی سمجھ کے پکا لیں اور اچھی طرح سرو کریں، یہ اچھا اخلاق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. بعض اوقات ایسا تو انسان کہتا ہے میں بہت تھکا ہوں، چھوڑو میں سو جاتا ہوں، کیا کھانا. نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کھائے بغیر سوئیں تو صبح نماز کے لیے نہ اٹھائیں، کمزوری زیادہ ہو جائے تو کھا لیں کچھ. تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے.
خوش ہیں مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بچپن میں اسپون فیڈنگ کرتی ہیں، پھر ان کو خود کھانے کی عادت ڈالتی ہیں. تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی جو پکتا ہے، جو بھی کھاتا ہے، وہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپس میں سارے مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ایک جسم کی طرح رہنا، مسلمانوں کا خاص طور پر. آپ نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں ہمدردی، شفقت، مہربانی، محبت میں جسم کی طرح ہے. جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو بخار کا احساس ہوتا ہے، وہ رات جاگتا ہے. آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا. آپ نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی بھی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی معمولی شکل کا ہے، کوئی معمولی کپڑے پہنے ہوئے، کسی کا اسٹیٹس زیادہ نہیں، کوئی بھی ہے اس کو بھی توجہ دے. انسان اللہ کی مخلوق ہے. وہاں ہم بھی ہو سکتے تھے، ہمیں اگر اپرچونٹیز مل گئی، ہم زندگی میں کچھ اچیو کر گئے تو جنہیں نہیں ملی ان کے لیے کچھ کر دیں. پھر آپس میں محبت سے رہنا. فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے. آپس کی محبتیں بڑی ضروری ہیں، اور یہ محبتیں گھر والوں سے شروع ہوں. ہسبینڈ وائف کی محبت، بچوں کی محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، ہمسایوں سے، رشتے داروں سے محبت کرنے والا بنے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید محبت کرنا کمزوری ہے، ہم تو کسی سے نہیں محبت کرتے. ایک بدو آیا تھا، اس نے کہا 10 بچے میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جنتی 3 قسم کے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتے داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، ایسا شخص جنتی ہے. پھر مسکرانا. اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اسمائل تو دے سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم لوگوں کو اس حال میں سلام کرو کہ تم حشاش بشاش چہرے والے ہو، اور وہ غم زدہ، پریشان حال، اترا ہوا چہرہ نہیں. کسی سے ملو تو اچھے سے ملو. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ اس کا کوئی کام کرنے چلے جانا، آپس میں سلام پھیلانا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. یاد رکھیے شروع میں نے کہا تھا کہ اچھا اخلاق اندر سے شروع ہوتا ہے، اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے اندر نہیں جاتا. کہ تصنع ہم اپنے اوپر جیسے میک اپ کر لیتے ہیں تو وہ تو ہماری اسکن کا رنگ تھوڑی بدلتا ہے، لیکن اگر اسکن کا رنگ بدل جائے تو پھر میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تصنع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آرٹیفیشل ایکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کسی کی ٹو نہ لگائیں، تجسس نہ کریں، 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے لوگوں سے، صلح کرنے میں جلدی کریں. تو یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. بڑا خوش قسمت ہے جس کو اچھا اخلاق مل جائے. اللہ تو ہم سب کو اچھے اخلاق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ پوری کتاب پڑھ ڈالیں. ریڈنگ کے علاوہ اس پوری کتاب کے لیکچرز farhathashmi.com ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. ایپ بھی ہے قرآن پر آل اور قرآن ان ہینڈ، اس میں بھی آپ کو یہ لیکچرز مل جائیں گے. تو آپ اس ساری کتاب کو اسی طرح سمجھ کے پڑھیے اور اس اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجیے. یہ کتاب آپ کے گھر میں ہو تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے. دوسروں کو بھی تحفہ دیں، کیونکہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اپنے لیے دوسروں کو تحفہ دینے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. دیکھیے جب انسان شکر گزار ہوتا ہے نا تو نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں. یہ الحمدللہ پرانی آیات اور دعاؤں پر مشتمل کارڈ ہے جس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں شکر گزار بنا. ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیں گے ساری دعائیں. اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار یاد نہیں ہوتے. نماز کی جو جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہو وہاں قریب ہی رکھ لیں اس کو. نماز ختم ہو اس کے بعد پڑھ لیں. کسی قسم کا سٹریس ہو، خود ہو، کسی اور کو ہو، کسی اور دوست کو، کوئی کسی کی فوتگی ہو گئی، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی کا بچہ، اس کو جا کر دیں وہ پڑھنا شروع کرے تاکہ اس کی زندگی سے غم دور ہو.
پھر کوئی مایوس ہو رہا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر نماز فجر کے لیے کیسے اٹھیں، اس کی کچھ ٹپس ہیں. اسی طرح وہ دعا جو رات کو مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. قرآنی اور مصنون دعائیں ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا یہ ذکر ہے، دن رات کے پڑھنے سے بہتر. اور پھر یہ حفاظت کی دعائیں، ہر طرح کی حفاظت سے ایاک نستعین میں ہے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس کے علاوہ پلانٹ سیڈ کے نام سے ایک آپ کو پلیج فارم شاید ملا ہو. جو بھی صدقہ جاریہ کے کام کرنا چاہے تو وہ تعلیم میں انویسٹ کرے کہ ہمارے مسلمان بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لے سکیں. تو یہ ان کے لیے اسپانسرشپ پروگرام ہے. ایسے سنگل پیرنٹس کے لیے یا ان فیملیز کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ شوق رکھتے ہیں کہ ان کے بچے دین بھی پڑھیں. تو آپ اپنا بچوں کو اگر نہیں پڑھا سکے تو کسی اور کے بچے کو پڑھا دیجئے. اگر آپ کو غم ہے کہ میرے بچے میرے لیے نیک نہیں نکلے، صدقہ جاریہ نہیں بنے، تو آپ کسی اور کو پڑھا کے وہ ثواب کما لیجیے. قرآن میں ٹرانسجینڈر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. اچھا سلوک تو ہر ایک سے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے بتایا کہ اگر ایک کتے کو بھی آپ دیکھیں تو اس کو بھی اسمائل دے دیں، چاہے وہ انسان نہیں جانور ہے، اور ہمارے کلچر میں اس کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ہمیں حق نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی برا کریں. ایک اصول یاد رکھیے، کسی کے ساتھ بھی آپ کو زیادتی کرنے کو دل چاہ رہا ہو نا، اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ میں کیا چاہوں گی یہاں کے، میرے ساتھ کیا کیا جائے. وہ سلوک دوسرے سے کریں. ٹرانسجینڈر کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت سے بس اشارہ ملتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو وہ ملا جلا کے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں. ایسے انسان بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا سکتا تھا. اگر اللہ نے ہمیں واضح جینڈر دے کے بنایا تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو. کہتے ہیں کہ I'm a laser tech. I help women get rid of unwanted hair on the body. Is this halal profession? جی، ایسے جو بال ہیں جن کو اتارنے کا کہا گیا ہے، جیسے انڈر آرمز ہے، تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اپر لپس پہ، لپس کے نیچے عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی اس ایریا میں، تو ان بالوں کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بھووں کو شیپ دینا جو ہے یہ منع ہے. اللہ کہ کسی کے یہاں ساتھ جڑے ہوئے تو درمیان سے صاف کر دیں تو وہ تو ایک یعنی کہ نارمل اس پہ لانے والی بات ہے، ادر وائز نہیں. میرا سوال یہ کہ کیا دین میں کوئی ایسا استخارہ بھی ہے جس میں یہ پتہ چلایا جائے کہ آپ کو کتنے بکرے صدقے کے کر دینے ہیں یا جادو اور پریشانی ختم کرنے؟ ایسا کوئی استخارہ نہیں. ایک بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر وقت بکروں کو ذبح کرنے کا کام ہم نے کہاں سے شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے کب دی؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج کے موقع پر یا عقیقے کے موقع پر. اس کے علاوہ مجھے کوئی اوکیزن بتائیے. اور ہم اس میں جادو ہو گیا، کالا بکرا دو، بیمار ہو گیا بکرا دو، ہر وقت بکرا بکرا. آپ کے پاس آپ کی بہن کا بچہ جانے لے کے فیس نہیں دے سکتے، آپ اس کو فیس کے پیسے نہیں دے رہے اور آپ کالا بکرا دے رہے ہیں. جو قریب ترین ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، بجائے اس کے کہ صرف اس طرح کے کام کریں. اور ایسا کوئی استخارہ نہیں. استخارے کا ایک کارڈ بھی ہے، اس میں صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. I want to know your autobiography. میری ہے ہی کوئی نہیں، بس وہی جو آپ کے سامنے. آپ دیکھیے کہ سیرت کا مطالعہ کریں. میں نے بھی جو کچھ سیکھا ہے وہیں سے سیکھا ہے. آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ حسن اخلاق کتاب کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں. آپ دیکھیے سیرت جو ہے بہت زیادہ انسان کو عملی زندگی گزارنا سکھاتی. اس پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لیکچر جو دیے ہیں، اگر وہ سیریز اپنی صرف گاڑی میں آتے جاتے سننا شروع کر دیں، بہت کچھ سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص مصروف ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے بہت سے کورسز کریں یا کچھ. جو نکالے وہ تو ان کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے، صدقہ جاری. لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو ہم اپنے دن کی مصروفیت میں سے دیکھیں کہ کہاں ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں اور کانوں سے سن سکتے ہیں. تو وہاں آپ مقرر کر لیں. جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں روز تو راستے میں سن لیں، واک کرتے ہیں گھنٹے کی تو اس وقت سن لیں. ایک سبجیکٹ ایک وقت، دوسرا سبجیکٹ دوسرے وقت، تیسرا تیسرے میں، بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اگر والد فوت ہو گیا ہے تو بیٹی حج بدل کر سکتی ہے. جی ہاں، بالکل کر سکتی ہے. اور جس طرح بیٹی کرے گی
کوئی اور نہیں کرے گا. تو کسی اور سے کروانے کی بجائے بیٹی کو ہی کرنا چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے بعد کیا سونا ضروری ہے؟ اگر نیند نہ آئے تو اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ دن میں سونے کے عادی ہوتے ہیں. ایسے لوگ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت اگر نوافل پڑھ لیں گے تو ان کا قیام اللیل ہو جائے گا. افضل تو نیند توڑ کے اٹھنا ہے، لیکن اگر نہیں آپ اٹھ سکتے کوئی بات نہیں، پڑھ کے سو جائیے. My friend does not have eyebrows. Can she tattoo the eyebrows? ٹیٹو سے چونکہ منع کیا گیا ہے تو ٹیمپرریلی ہر روز جیسے پینسل وغیرہ لگا کے وہ اپنے اس جگہ کو بلیک کر دیں، پھر دھو لیں، پھر اس کے بعد پرماننٹ کوئی چینج نہ کریں. گیدرنگز میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ اٹھ کے ان کے پیچھے چلے جائیں، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے پیار سے، ان کو پیچھے سے کس کریں، انہیں کہیں کیسی ہیں آپ، میں بھی آئی ہوں. یہ لکھتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبایا وغیرہ پہنے ہوتے ہیں. پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عبایا والے جب اندر جاتے ہیں تو ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہمارے اوپر کیا بات کر دے گا، تو وہ ادھر بھی نہیں دیکھتے ادھر بھی نہیں دیکھتے، ڈرے ڈرے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف. تو ان کو معاف کر دیجیے، آپ خود اٹھ کے سلام کر لیجیے. دیکھیے جو بھی مسجد میں آئے نا اسے اٹھ کے سلام کریں، محبت کریں اور اس کو جج نہ کریں. وہ اللہ کے گھر آ گیا ہے نا، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، شکر کریں آ گیا ہے. اچھا بعض اگر ہم خواہ ہنس پڑتے ہیں اس پر، یا اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا اس کو اٹھ کے ٹوکنے لگتے ہیں، دیکھو شرٹ تمہاری کیسی ہے، دیکھو پینٹ کیسی ہے، یہ تم ننگے ہو رہے، تم فلاں ہو رہے. آنے تو دے، سمجھ آ جائے گی ان کو بھی. کیا ہم ایسے نہیں تھے؟ ہمیں بھی تو اللہ نے ہدایت دی، اللہ ان کو بھی دے دے گا. جلدی نہ کریں، پھل آنے میں وقت لگتا ہے درخت پر. How should we react with parents who ask us to follow non-authentic wazifas on occasion like Muharram etc.? اس میں آپ دیکھیے کہ ان مواقع کے آنے سے پہلے ہی آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں کرنی، اور اگر وہ انسسٹ بھی کریں تو آگے سے آپ نے سختی سے جواب نہیں دینا، یا تو اسمائل کر لیں، چپ ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، اور پھر اچھے وقت میں ان کو سمجھائیں. اگر نہ سمجھے تو بحث نہیں کرنی آپ نے. آج کل کے بچوں کو نماز اسلام کی طرف کیسے لائیں؟ پیار محبت سے، ان کو انکریج کر کے، ان کو سوال کر کے، ان کو آخرت کے بارے میں بتا کے، ان کو اچھے دوستوں کی کمپنی دے کے، ان کو توجہ دے کے، انہیں ٹرسٹ دے کے. ایز اے مسلم از اٹ الاؤڈ ٹو لیو ان نان مسلم کنٹری؟ جی بالکل. دیکھیے دو طرح کی جگہ ہوتی ہیں. ایک وہ جگہ ہے دنیا میں جہاں آپ رہتے ہوئے whether it's a Muslim country or a non-Muslim country آپ اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں رہنے میں کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے اور آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے، آپ اپنے دین کو چھوڑنے میں مجبور ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہیں. ادروائز کسی بھی جگہ آپ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری. اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کہاں رہ کر آپ اپنے دین کو کتنا مینٹین کر رہے ہیں. یہاں بعض لوگ مسلم کنٹری سے بھی زیادہ مسلم ہوتے ہیں اور بعض لوگ وہاں نان مسلم کنٹری سے بھی زیادہ نان مسلم بہیویئر اختیار کیے ہوتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا اپنا شوق اور ذوق کیا ہے. If I take a bath after my menstruation and again I see the blood capillaries, should I take the bath again? نہیں. ایک دفعہ جب پیریڈس کے ڈیٹس ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ پاک ہو گئے، صاف آپ کا شروع ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا رات کے وقت پھر ہلکا سا کچھ ایسے کچھ چھوٹی موٹی ذرے سے ریڈ نظر آتے تو اس کو اگنور کر دیں. لیکن اگر پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی تو ہر نماز سے پہلے وضو کریں. پیریڈز وہی ہوتے ہیں جو ڈیٹس کے اندر آتے ہیں، اس سے ایکسٹرا ایک دن بھی ہو تو آپ اپنی نماز شروع کریں. ہمارے استاد اپنی شاگردوں میں تفریق کیوں کرتی ہیں؟ جو زیادہ نالائق ہوتا ہے وہ زیادہ محبت اور توجہ کا مستحق ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے، لیکن استاد کو سب کو برابر توجہ دینی چاہیے، ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں. دیکھیے آپ سب مائیں ہیں نا، بعض بچے زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی تابعداری کی وجہ سے. شاگردوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو محبت کے معاملے میں آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس سے محبت نہ کرنا نہیں. محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور اس کے پیچھے بھی اچھا اخلاق اور اچھے معاملے ہوتے ہیں. اثرات کے علاج کے لیے تعویذ کا استعمال جائز ہے؟
تعویذ کے بجائے اگر آپ یہ کتاب پڑھیں نا تو بہت سے اثرات دور ہو جائیں گے، اور جس کو نہیں ہوئے اثرات وہ بچ بھی جائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کسی مخلوق سے نفرت نہ کرو، تو کیا پگ سے بھی نفرت نہ کرو؟ کیوں کرو اس سے؟ یعنی کھاؤ نہیں، کھانا اس کا حرام ہے، لیکن اس سے حسن سلوک تو منع نہیں. کیا ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا جہاں پگ دیکھو مار ڈالو؟ نہیں، ان کو بھی کسی مقصد سے پیدا کیا. گدھ جو ہوتی ہے، گدھ جو مردار کھاتی ہے، کیا آپ اس سے نفرت کریں گے؟ وہ جمعداروں کی طرح سارا گند اٹھا رہی ہوتی ہے زمین سے، تو وہ آپ کے کام کے لیے ہے. پگ بھی کسی مقصد سے بنے ہیں، کھانے کے لیے نہیں بنے. بس بد اخلاقی کے بعد اللہ سے توبہ کرنے سے یہ گناہ مٹ جائیں گے، یا پھر جس کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی ہوگی اس کو معاف کرنا ضروری ہے. معاف کر دیں تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں بھی کر سکتے تو اس میں سلوک تو کم از کم کریں دوسرے سے. پاکستانی خاص طور پر جب لوگوں سے ملتے ہیں یہ جانتے ہو کہ پاکستانی یا مسلم ہے، سلام سے گریز کرتے ہیں بلکہ نظریں چراتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کون سے پاکستانی ہے، میں جن سے بھی ملی ہوں لوگ بہت اچھے سے ملے ہیں مجھے. دیکھیے میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دی. کسی سے شکوہ کرنے کی بجائے کیا کریں؟ دو لوگ جب ایک دوسرے سے ملے تو ان میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے جو سلام میں پہل کرے؟ تو اس نے نہیں کیا تو آپ کیا کریں؟ آپ پہل کر آپ اچھے بن جائیں. وہ اچھا نہیں نہ صحیح، آپ اچھے بن جائیں، آپ سلام کرنا شروع کر دیں، پھر وہ نیکسٹ ٹائم شاید ذرا بہتر ملے. اگر آپ کے اسٹیپ فادر کا نام آپ کے پیپر ورک میں لکھوا دیا گیا تو کیا اسے چینج کرنا ہے؟ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اصل فادر کون ہے. اگر آسانی سے ہو جائے تو چینج کروا دیں، اگر آسانی سے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے بہت، تو پھر کم از کم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ کا اصل فادر کون ہے. irregular پیریڈز میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں ایک اصول بتا دیتی ہوں آپ کو کہ جب بچی بالغ ہو، اس کو فرسٹ ٹائم پیریڈز آئیں تو ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ بچی کو ٹرین کریں کہ آپ شروع ہونے کی ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ لکھ لیں بیٹا، اور مہینے کا نام ساتھ ہوگی بات. اگلے مہینے پھر جب آئے پھر ڈیٹ اور ٹائم اور وہ ڈیٹس لکھ لی. تھرڈ ٹائم پھر جب آئے اب اس کا ایوریج نکالے کہ کتنے دن کا سائیکل ہے، کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں، 5 دن آتے ہیں، 3 دن آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں. اس کو اب ہم اس کی عادت شمار کریں گے. اب 6 مہینے بعد سال بعد اس کو ایک دن اوپر نیچے ہو گئے، پہلے آ گئے یا بعد میں آ گئے، کوئی بات نہیں. اگر ایک دن سے زیادہ آگے چل رہے ہیں تو جتنے اس کی عادت تھی اتنے تک اس کو اسٹاپ کر کے باقی دن وضو کر کے نہا کے پھر وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی. اگر پیریڈز بالکل ہی irregular ہے تو پھر سمٹمز دیکھی جائیں گی کہ پیٹ میں کریمپس کب پڑ رہے ہیں، اس کی اسمیل ہے، کلر کیسا ہے، اس سے وہ پہچانے گی کہ پیریڈز کے دن کون سے، اور باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. کیونکہ پیریڈز میں عادت کا شمار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیا اسٹاکس حلال ہیں؟ اگر وہ حلال چیز میں انویسٹ ہو رہے ہیں تو حلال. چند ماہ پہلے ایک بیماری کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی. اس وقت آپ کا درد سننا میرے بہت کام آیا. الحمدللہ یہ اللہ ہی کا ہم سب پر فضل ہے جو ہمیں اپنی راہ دکھاتا ہے. طلاقوں کے بارے میں بتائیے، 3 طلاق کے بارے میں. دیکھیے قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا، قرآن پڑھیے سمجھ آئے گی. اس وقت میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات نہیں کروں گی کہ طلاق مرد دیتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. عورت اگر نہیں بھی جانتی تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہے کہ 3 دفعہ دینے کا حکم ہے الگ الگ ٹائم پر. اگر 1 دفعہ دی اور عدت گزر گئی تو طلاق اس میں بھی واقع ہو جائے گی، لیکن 3 دفعہ دے دی تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا. کسی مستقل بیماری کی وجہ سے بہت خوف وسوسے دل کو پریشان کرتے ہیں، ان سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب میں بتایا تو یہ غلط نہیں. پیج نمبر 19 پر وسوسوں کا علاج لکھا ہوا ہے. یہ دعائیں دیکھ کے پڑھیے، پھر یاد کر لیجیے اور دہرائیے، فائدہ ہوگا. اصل میں اس میں سے ایک دعا نے خود مجھے بڑا فائدہ دیا تھا، اس کے بعد چیزیں کلیکٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی کہ اگر کسی اور کو بھی تکلیف ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے. کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ ان سے معافی بھی مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اور کبھی کبھی آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہوں گے تو کیا کریں، ان کے لیے دعا. فطرتاً غصیلے شخص کو غصے پہ قابو پانے میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. ایک ٹھنڈے مزاج شخص سے زیادہ، تو کیا وہ زیادہ ثواب کو مستحق ہے؟ کیا خیال ہے؟
جی ہاں، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرا. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. کوشش کے باوجود بھی وہ بیچارہ قابو نہیں پا سکتا تو معاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ. بچوں کے لیے امتحان سے پہلے کیا دعائیں پڑھیں تاکہ ان کو سکون اور کامیابی ملے. اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر علم حاصل کرنے کی دعائیں ہونی چاہیے. رب اشرح لی والا کارڈ اور اس طرح کے علاوہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھیں. جام کے دوران کیا آپ غیر مردوں سے مسکرا کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا خیال؟ نہیں، کیونکہ اس سے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے کسی کی. تو اس لیے اس میں باوقار رویہ، یہ نہیں کہ آپ ماتھے پہ بل ڈال کے رکھیں، باوقار رویہ اختیار کریں. دوسرے کو کوئی ایسا میسج نہ ملے کہ وہ آپ سے کوئی غلط امید رکھ بیٹھے. والدین کی مغفرت کے لیے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے جو بھی آپ نفل پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. ان کے لیے بھی دعا اس میں موجود ہے، بخشش کی دعائیں اسی ایاک نستعین میں. ماں باپ چاہے ابھی فوت ہوئے ہیں یا ہو چکے ہیں بہت عرصے سے، چاہے 20 سال پہلے، یہ دعا ان کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد نیک بنے تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں شروع کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت اچھا لگا یہاں آ کر آپ سب کو دیکھ کر. اللہ آپ کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ اچھا علم عطا کرے تاکہ درجے بلند ہو، کیونکہ ہر آیت کے سیکھنے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ساری زندگی سیکھتے رہیے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ سب سے مل کے خوشی ہوئی. اللہ آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ایمان پر رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. اگر آپ کو واقعی کچھ کہنا تو مجھ سے تو وہ ابھی بھی وقت ہے، لکھ کے چھوڑ جائیے، میں اس کو پڑھ لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.